عوام کو علماء سے مربوط رکھا گیا تو انشاءاللہ بہت سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہی مہراج گنج میں ایک شخص کو نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ میں اس کو ممبر بننے کے لیے کہا، تو اس نے کہا کہ ہم مفتی آفتاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اتنے اعتماد کے ساتھ اس آدمی نے کہا مفتی آفتاب صاحب چلیے نا، ان کو بھی ممبر بنا دیں گے۔ جب وہ آیا تو اس نے بات کی تو میں نے فوراً ان کا جواب دینا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں جب بولوں گا تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، تو ابھی رکیے بعد میں بولیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پوری بات اس نے کہہ دی تو میں نے کہا نمبر 1 اس پر دارالعلوم کا فتویٰ، ندوے کا فتویٰ سب کا ہے کہ ناجائز ہے۔ نمبر 1 بات یہ میں نے کہا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ پہلے آدمی ہیں جو مولانا آفتاب صاحب کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ جتنے آدمی اب تک سمجھا چکے ہیں تفصیل سے، اس میں آپ کا نمبر 170-75 پہ آئے گا۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے۔ تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ وہ لوگ رک گئے فتنے سے۔ ایک شخص 1 کروڑ روپیہ لون پر لے کر کے ایک زمین لینا چاہ رہا تھا۔ اس کی بیوی یہاں سے پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم کو مولانا آفتاب صاحب سے کہلوا دیجئے تو ہم اجازت دے دیں گے۔ اب اس نے کہا تو ہم نے کہا کہیں سے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ ناجائز ہے، لیکن کیوں؟ ہم نے کہا اللہ آپ ہی کی بہتری چاہتا ہے، اگر تھوڑا بہت کہیں گڑبڑ ہو گیا 1 کروڑ روپیہ کہاں سے لگے دیجیے گا، پھنس جائے گا۔ اب واقعی ایسے ہی ہوا، اس نے زمین نہیں لی، دوسرے نے جو زمین لی تھی وہ پھنس گیا، وہ اس کا 1 کروڑ روپیہ کیس مقدمہ ابھی جان بچائے پھر رہا ہے۔ بہرحال علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو مربوط رکھے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ہم لوگوں کو فارغ کرتے ہوئے جو نصیحت فرمائی تھی، حضرت مولانا مفتی ارمان صاحب بھی وہاں سے استفادہ کیے ہوئے ہیں، مولانا آیت اللہ اعجازی قاضی اعجاز صاحب اللہ کے صاحبزادے بھی وہاں زیر تعلیم ہے افتاح میں۔ مولانا نے کہا کہ تم لوگ عالم بن جاؤ گے تو ٹائم ٹیبل مت بنانا ملنے کا کہ اتنے بجے ملیں گے اتنے بجے نہیں ملیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے جو اصول حشر گانا بنائے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ دارالعلوم کی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں رہے گا۔ اس اصول نے تو ہم لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے مولویوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم عوام سے مربوط ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں ایک بات مجھے نہیں کہنا چاہیے، کچھ باتوں کے بڑے موجود ہیں، لیکن میرے دل کا درد تڑپ گیا اس لیے میں بول رہا ہوں۔ میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ علماء سے بہرحال لوگوں کو مربوط رہنا چاہیے۔ علماء کو یہ سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں کہ ہم ڈاکٹر ہیں اور عام ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم بچے کے ڈاکٹر ہیں۔ عام ڈاکٹر کے یہاں کیا ہوتا ہے، مریض اپنی بیماری بیان کرتا ہے، اس کو اپنے علاج کی فکر ہوتی ہے، دوا دی جائے تو اس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ بچے کے ڈاکٹر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس کا کام، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بیماری خود سمجھے اور خود سے دوا تجویز کرے، اور پھر اس کے ذمہ دار اور گارجین، جس امام کے بارے میں کہا گیا الامام والضامن، امام ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ دوا نہ کھانا چاہے تب بھی کھلائے، اور بچہ ضد کرے تب بھی کھلائے، اور یہ ترکیب سوچے کہ کیسے اس کو دوا کھلائی جائے گی۔ میں عام طور سے کہتا ہوں کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرا ہاتھ سیدھا بھی رہنا چاہیے اور ٹیڑھا بھی رہنا چاہیے، اوپر بھی جانا چاہیے، لیکن 1.5 مہینہ پلاستر میں ہمارا ہاتھ اس طرح سے رہتا ہے تو 1.5 مہینے کے بعد اس کو سیدھا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جو قوم 150 سالوں سے ایک غلط منہج پر جا رہی ہے اور وہاں اصلاح کا کام نہیں ہوا ہے، آپ وہاں پر اصلاح کا کام کیجیے گا تو درد نہیں ہوگا، درد بھی ہوگا، ریئیکشن بھی ہوگا، اس کے باوجود ہمیں کام کرتے رہنا ہے۔ اور طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد رکھنا ہے، یہ ہمارا غیر نہیں، ہمارا دشمن نہیں، ہم سے جلنے والا نہیں، ہم سے چڑھنے والا نہیں، علماء کی ناقدری کرنے والا نہیں، بلکہ اللہم اہد قومی، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہم لوگوں